الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریحات کے اندر کچھ زندگی کے اصول اور اس اصول کے اندر جو گڑبڑی ہوئی ہے، جو بیماری ہوئی ہے، اس کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کے نام سے ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، ایک نائب بنا کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے بہت ساری بات چیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی تھی، جس کا کئی مقامات پہ تذکرہ بھی کیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یعنی فرشتوں کو اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ ہاں انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اللہ بس تو ہی جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس انسان کی تخلیق کا فائدہ کیا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دے کر کے، سمجھا کر کے ان کو سمجھا دیا اور وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ آگے سلسلہ آیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے فوراً حامی بھری اور کہا ہے فسجدوا، سب کے سب نے مل کر کے سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا الا ابلیس۔ قرآن کریم نے کہا ہے ایک شخص تھا جس کو جیلسی ہوئی ہے اور جلنا شروع کیا ہے اور جس کو حسد ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلا گناہ تھا انسان کی دنیا میں تخلیق سے پہلے، انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے۔
تو کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج یہ کہاں تک جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا، شیطان نے کیا کہا تھا، ابلیس نے کیا کہا تھا۔ شیطان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کی اس طرح کے نام ذکر کیے ہیں۔ شیطان بھی کہا گیا ہے اور ابلیس بھی کہا گیا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے فوراً سجدہ ریز ہو گئے، حضرت آدم کو سجدہ کر بیٹھے، لیکن ایک شیطان تھا، اس نے کہہ دیا نہیں، میں یہ سجدہ نہیں کروں گا۔ کہاں پوری زمین، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا عبادت گزار ایک ابلیس اور انانیت اس قدر کے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ کے حکم کو پامال کر دیا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور گھمنڈ کس چیز کا، تکبر کس چیز کا تھا، یہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور یہ جو آدم تو نے تیار کیا ہے اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ خلقتنی من نار، مجھے تو آگ سے بنایا ہے۔ آگ کا خاصہ ہوتا ہے، اگر آپ نیچے کو آگ لگائیں گے، اگر آپ تیلی میں آگ لگا کر کے اس کو ایسا کریں گے تو وہ اوپر کی طرف چلنا شروع کرے گا۔ اس کا خاصہ ہوتا ہے اوپر کو چلنا، اوپر کو چلنا۔ تو انسان یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، جس کا عنصر ہوتا ہے نیچے بیٹھ جانا۔ کسی چیز کے اندر آپ مٹی ڈالیں گے، پانی کے اندر ڈالیں گے تو وہ فوراً نیچے بیٹھ چلی جائے گی۔ تو وہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس طرح کی اعتراض کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، گویا کہ، اور کہہ رہا ہے کہ اس آدم کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، جس کا عنصر ہی ایسا ہے کہ وہ نیچے کو بیٹھے، کیا میں اوپر جانے والا اس کو سجدہ کروں؟ بس یہ کام اس نے کیا، اس کو جیلسی ہوئے اور اس کو جلن ہوئی، اور بس پھر کیا تھا، قرآن کریم نے پورا تذکرہ کر دیا ہے، قیامت تک جب تک رہے گا لعنت ہی برستی رہے گی۔ ایسے ہی دنیا میں آنے کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت آدم کو کس وجہ سے نکالا گیا تھا، یہ ٹاپک بھی الگ ہے، یہ مضمون ہی بالکل الگ ہے۔ اللہ نے اس کو کیسا دھتکارا، یہ بھی بہت بڑا مضمون ہے الگ سے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو ایک حسد کی ایک کڑی اور آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان، اس کا ذکر بھی میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ حابیل اور قابیل کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک کو قتل کر دیا گیا تھا، ایک مارے گئے تھے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ بھائی اس کو کیوں مل رہی ہے اتنی خوبصورت۔ آج ہمارے یہاں بڑے نوجوان لڑکوں کے اندر یہی ہے، کتنے کیس ہیں، اخبار اٹھا لو، ضرورت نہیں ہے، فون اٹھا لو، بس ہر کسی کے پاس موجود ہے، آج ہی نکالو، بہت لمبی فہرست، فلاں نے فلاں کے چکر میں اس کو قتل کر دیا، فلاں نے صندوق میں بند کر دیا، فلاں نے سوٹ کیس میں ڈال کے قتل کر کے ٹکڑے کر کے پہنچا دیا۔ کس وجہ سے؟ جیلسی اور حسد کی بنیاد پر سب کچھ ہو رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے جو آئے تھے دنیا کے اندر، تو اس وقت کیا اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ نسل بڑھانی ہے، تو جو پہلے کی ہوتی تھی اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ، اور جو دوسرے نمبر پہ لڑکی ہوا کرتی تھی اس کا نکاح پہلے لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا جو پہلے نمبر پہ ہوتی تھی۔ ایک وقت میں دو اولاد پیدا ہوا کرتی تھی، تو آج بھی ہے، اس کو سمجھانے کی کوئی اتنی بڑی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال حسد کی بنیاد پر، جیلسی کی بنیاد پر، اور ایک دوسرے سے کینہ عداوت نکالنے کے لیے انسان یہ کام کیا کرتا ہے۔ ایک تیسرا حسد اور ہے جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جو قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر کوئی بھی سورت یا کسی نبی کا، کسی رسول کا پورا واقعہ اس طور پر نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے،
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین. آگے ارشاد فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ ابا جان آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب بھی اتنا عجیب و غریب ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند. رأیتہم لی ساجدین، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تو بہت بڑے معبر ہیں اپنے زمانے کے، نبی بھی ہیں ساتھ میں. تو فوراً سمجھ گئے اور کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے بیٹے یہ خواب کسی کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، مت بتانا کسی کو. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، تیرے لیے پلاننگ ہو جائے گی، تیاریاں کریں گے، مکر کریں گے تیرے لیے، تیرے ساتھ دھوکہ کریں گے، پتہ نہیں کیسی کیسی چالیں چلنا شروع کر دیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، اپنے دماغ سے اتنا کام نہیں کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلکہ سارا کا سارا جو کریں گے وہ شیطان کی وجہ سے کریں گے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. سارا کچھ جو کرائے گا وہ شیطان کرائے گا. بس پھر کیا تھا، وہی بات ہوئی، پتہ چلتا گیا کہ بھائی ایسے ایسے بات ہو رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی بنیامین یہ دوسری ماں سے ہیں، اور دوسرے 10 بھائی وہ دوسری ماں سے ہیں. بس ایک جیلسی پیدا ہو گئی ہے. باپ کو تو معلوم پڑ چکا ہے کہ اللہ اس سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، بہت بڑا اس سے کام لینے والا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا. بس یہ جیلسی ہونا شروع ہوئی. اور پھر کیا تھا، پلاننگ ہو رہی ہے. اذ قال یوسف لأبیہ، یہ آگے لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 کے 10 تیاریاں کر رہے ہیں اور مکر کر رہے ہیں اپنے بھائی کے خلاف. کس بنیاد پر؟ کہ یار یہ بیٹا ہمارا جو بھائی ہے ابا کے نزدیک اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے، سارے دن ہمارے والد ان کو ٹھائے پھرتے ہیں، سارے دن انہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو اچھا کھلا بھی رہے ہیں، اچھا پلا بھی رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرتے نبی کہ بھائی ایک کو کم دیکھ لیا، ایک کو زیادہ دیکھ لیا. ہاں یہ ایک فطری چیز ہوا کرتی ہے کہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹی اولاد کو باپ زیادہ پال پوس کر کے رکھتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹا ہے، زیادہ پیار اس کو دیا کرتا ہے، زیادہ کھلائی پلائی پہ اس کی کر دیا کرتا ہے، بسا اوقات ہو جایا کرتا ہے ایسا. لیکن یہ فطری طور پر ہوتا ہے. بڑا ہوا کما کھا لے گا، چل بھائی کوئی بات نہیں. چھوٹے ہیں بس اس کو، بڑے بھائی بھی چھوٹوں کو کیسے اٹھائے پھرتے ہیں آپ تو معلوم ہے کہ بھائی کتنے پیار سے اس کو رکھ رہے ہیں، کتنے پیار سے اس کے لیے اگر کوئی باہر سے کام سے آ رہا ہے تو کتنے سامان اس کے لیے لے کر کے آ رہا ہے، کپڑے الگ لوگ، جو چیزیں جتنے کھلونے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اگر اس کا دل چاہے اس کی جیب اس بات کی گواہی دے دے ساری مارکیٹ خرید کے ڈال دیتا ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ فطری محبت ہے ایک انسان کی اپنے بھائی کے لیے، ایک باپ کی اپنے اولاد کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اسی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، اور اس کو بہت قریب رکھا کرتے تھے. لیکن کیا ہے کہ بس یہ جیلسی پیدا ہوئی ہے، حسد ہوا ہے کہ بھائی اتنا محبوب کیوں ہے، ونحن عصبہ، ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارا باپ ہمیں اگنور کر رہا ہے، ہمیں چھوڑ رہا ہے بالکل، اور ساری توجہ اسی کی طرف کر رکھی ہے یوسف علیہ السلام کی. ان ابانا لفی ضلال مبین. اور یہاں تک بات پہنچ چکی تھی شیطان کے کرنے کی وجہ سے کہ اپنے باپ کو گمراہ تک کہنا شروع کر دیا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، بہک چکا ہے ہمارا باپ، بہت بڑی گمراہی میں دھکیلا جا رہا ہے. پھر کیا پلاننگ بنائی ہے؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. سب نے مشورہ کیا، پلاننگ کی کہ ایسا کرو حضرت یوسف کو اٹھاؤ یا تو اس کو کنویں میں ڈال دو.
قتل کر دو قتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، یا اس کو کسی ایسی بنجر زمین میں پھینک دو، کیونکہ اس وقت کے جو علاقے تھے وہ بڑے عجیب غریب علاقے تھے، اگر کہیں ڈال دیا تو دور تک پانی کا نشان نہیں۔ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی آپ کو ہریالی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی، کہ اس کے اندر صرف پتھر ہی پتھر ہے، بہت الگ الگ طریقے کے علاقے تھے۔ تو بس پلانی منائی کہ بھائی اس طرح کر دیا جائے، لیکن ایک بھائی تھا یہودا جس کا نام لکھا ہے، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کیا کہا ہے آگے؟ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، کہہ رہے بھائیو ایسا مت کرو، قتل نہ کرو اس کو ورنہ پتہ چل ہی جائے گا۔ لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، ایسا کرو کہ اس کو کسی کنویں کے اندر پھینک دو۔ اب یہاں پہ یہ پلانے کی کامیاب ہوئی، لے کر کے چلے، اپنے باپ کو جا کر کے کہا، باپ نے پہلے ہی کھول کھول کے رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے جا کر کے کہا کہ ابا جان ہمارے ساتھ بھیج دے دو۔ بہت بہانے بازی کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لیکن 10 کے سامنے کیا پلانے کام کرتی کہ بھئی یہ یوں نہ سوچنے لگے کہ بھئی ہمارا باپ تو ہمیں ہماری بات ماننے کی تیاری نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا بھی ہے۔ تو بس پھر کیا کرنا تھا، بڑی مشکل سے وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا، اور حضرت یعقوب نے پہلے ہی کہہ دیا علیہ السلام کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، اس کو بھیڑیا نہ مار دے کہیں۔ تو بس یہ بات ان کے دماغ میں آ گئی کہ بھائی اب یہ کام جو ہم کریں گے، اب یہ پوائنٹ ہمیں یہاں سے ملا، یہ جا کر کے بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اور جا کر کے ایک ایسے کنویں کے اندر جس کا پانی خشک ہو چکا تھا، آج بھی بعض علاقوں میں موجود ہے اس طرح کی، بہت گہرا کنواں تھا، اس کے اندر جا کر کے ڈال دیا۔ مفسرین کرام میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا، کیونکہ اللہ کو تو کام لینا تھا آگے چل کر کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کسی جو پتھر نکل رہا تھا کنویں کی دیوار سے، اس پہ جا کر کے وہ ٹک گئے، اللہ نے بچا لیا۔ بس پھر کہاں سے کہاں لے جا کر کے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے، کتنی جیل کاٹی جا رہی ہے، کیسے کیسے کہاں تک پہنچے، یہ بہت لمبا قصہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ یہاں پر جو بیان کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان کیا سے کیا کر گزرتا ہے، اور جیلسی کی وجہ سے کیا کیا کرنے لگ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا لوگ یہ اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کیوں دے دیا اس کو، کیوں اللہ کا فضل ہو گیا اس کے اوپر۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچا لیجیے۔ حسد کہتے کسے؟ انسان کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خیال لانا کہ یہ اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس دکان ہے، کسی کے پاس صحت ہے، کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں، کچھ بھی دنیا کی نعمت میں سے لے لو یا کچھ بھی چیز لے لو، اس کو بلند مرتبہ کیوں ملا ہے، یہ یہاں بیٹھ کر کے کیوں بول رہا ہے، یہ اس کے لائق کیسے بن گیا، میں کیوں نہیں بن پایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، یہ جو دل میں بات تمہارے کھٹک رہی ہے، یہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ تجھے یہ ملا تھا۔ تو بنی اسرائیل، بنو اسماعیل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے پر جو بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بنا کہا ہے، کس وجہ سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو نبی بنایا گیا ہے، جو آپ پیغمبر نکل کے آئے ہیں، وہ ایک شاخ جو چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کی، ایک دوڑ جو چلی آ رہی تھی،
جس کے اندر موتی در موتی سارے کے سارے نبی اوپر سے لے کر نیچے تک بنی اسرائیل کے اندر آ رہے تھے، اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڑی کو چینج کیا اور فوراً بنی اسماعیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی بھی ایسا کہ آج تک دنیا کے اندر ایسا نبی نہیں آیا تھا جس کو سید الانبیاء قرار دیا گیا، اور خاتم الانبیاء کے اس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، ایسا نبی بنایا تھا۔ ساری جیلسی اس وجہ سے ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے واقعات ہیں، غزوہ احد ہے، بدر ہے، کتنی جنگیں ایسی ہیں کہ آپ کو پورے مارنے کے در پر یہ کفار مکہ پڑے ہوئے تھے، صرف کس وجہ سے کہ بھائی بات تو ہم مان لیں گے لیکن ہماری ناک اس وجہ سے کٹ جائے گی کہ بنو اسرائیل سے چلے آ رہے تھے، بنو اسماعیل میں کیسے پلٹ جائیں، یہ آنا ہمارے خاندان میں چاہیے تھا۔ بہرحال قرآن کریم نے بیان کیا یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والحسد، کہ لوگوں حسد سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ ساری نیکیاں، جتنی نماز، جتنے روزے، جتنے صدقات خیرات، پورے آپ نے زور لگا لگا کر کے جتنے آخر تک اکٹھے کیے تھے قبر میں پہنچنے تک، جب یہ وقت حساب کا آئے گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ بھائی تو نے تو لوگوں سے کڑنے میں اور جلنے میں کچھ کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ کسی نے کوئی دکان دوبارہ کر لی، کوئی دکان بڑھا لی، اپنا سامان بڑھا لیا، بھائی کیوں؟ ہمارے دل میں کڑن کیوں ہو رہی ہے؟ دعا کرنی چاہیے اور اللہ تیرے کام میں اور برکت دے دے۔ کہاں ہے وہ دماغ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی پورا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے گناہ تمہارے اندر یہاں تک کہ حسد اور بغض بڑھتا جا رہا ہے، وہ ان کے اندر بھی تھا، اور یاد رکھو کہ یہ بالکل تراش دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں، اور یہ میں یہ نہیں کہتا کہ کھیتی کو کاٹ دینے والی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیوں کو کھا جانے والی ہے۔ یہ جو بیماری ہمارے اندر آ رہی ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ تمام کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، ایک آگ تو وہ ہے جو آپ نے لکڑی کے اندر جلائی ہے، فوراً لگی اور لکڑی کو ختم کر کے رکھ دیا، لیکن ایک آگ وہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی چھری سی اس کے اندر لگا دی اور ہلکی سی آگ چنگاری سے لگا دی آپ نے، اور بس تھوڑی تھوڑی سلگتے 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 آپ ایک دن دیکھیں گے کہ وہ بالکل لکڑی ختم ہو چکی ہے۔ تو انسان اپنے حسد کی وجہ سے، کسی کی جیلسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو ختم زیادہ کرتا ہے، دوسروں کو ختم نہیں کرتا۔ بہت لمبا چوڑا ٹاپک کے وقت اتنی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس کے اوپر بہت سارے واقعات ائمہ کرام کے، صحابہ کرام کے بہت لمبی فہرست بنتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو بچائے ان برائیوں سے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ بھائی ایسی بس ہو جایا کرتا ہے اور یہ تو آتا ہی ہے، ایسے بول دیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، بہت بڑی غلطی ہے یہ بات سوچ لینا۔ قرآن کریم نے جس کو بیان کر دیا وہ جھوٹی نہیں ثابت ہو سکتی کبھی بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔